بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حید کیسے ہیں اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہیں، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کی بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے۔ مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہے وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے اور بتاتے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور قریش بھی تم سب کے سب چپ ہوئے اور کہنے لگے حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اسی سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا، اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحا میں میرا گزر ہو رہا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ میں ان کے کجاؤں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا تھا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور میں ایک سرخ اونٹ تھا جس پر دو خروار گون سیاہ و سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور دو سیاہ خروار گون تھے، اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس مہیر القول سفر کی خدان کی قوم نے شہادت دی، تو اب معاندین کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو سخر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ 10 سال تک برابر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار عکاظ اور ذی الحجہ وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسد بن زرار اور زاکوان بن عبد قیس مشرب با سلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے، جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہے، اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے
سکیں گے۔ ابھی 1 سال اس کا ارادہ ملتوی فرما دے، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لے۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت مدینہ کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، مشرکین اور اہل کتاب۔ مشرکین 2 بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی طرح یہود بھی 2 صفوں میں منقسم ہو گئے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ دونوں بھی آپس میں قدیم عداوتیں رکھتے تھے۔ اس کا فیصلہ ہو سکے گا یہ حضرات واپس مدینہ آئیں اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی رضیق میں قرآن پڑھا گیا۔ خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اس سال بھر کے عرصے میں اوس و خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلے خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ یعنی جمرہ و عقبہ جومانہ کے ابتدائی حصے میں واقع ہے اور حج کرنے والے اس پر کنکریاں مارتے رہے۔ بعد میں اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی تھی جو مسجد بیت کا نام سے موسوم ہے، اس کے پاس ہوئی تھی، اسی لیے اس کا نام بیت عقبہ اولی رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی۔ مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ حال الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شریعہ کے تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصب رضی اللہ عنہ بن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑی گئی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے، تم جو اس کا مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کرے۔ یہ سن کر عہد بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کرو ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیوی علائق اور جا و مال عزت و ابرواس کے مقابلے پر قربان کر سکنے کے لیے کمبرستہ ہو گئے اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت امام امارہ رضی اللہ عنہ جو شریک بیعت تھے، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو مسلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا
اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو وہ فرماتے بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا، پھر دوبارہ اس طرح دریافت کرتا تھا، اور جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تھے تو کمبخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا تھا۔ اسی طرح ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ العرض شہید ہو گئے، اور باوجود جائز ہونے کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالے، اگرچہ حرم امرم غم تو داد بباد، بحق پائے عزت کی عہد تشکیم۔ ترجمہ: تیرے غم نے اگرچہ میرے حرمن عمر کو برباد کر دیا، لیکن تیرے قدم شریف کی قسم کہ میں نے تیرا عہد نہیں توڑا۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار بنایا۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی، اور مسلمانوں کے اظہار ثانی میں کوئی وقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ 1-1 2-2 کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے انتظار میں رہیں اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کیے، ایک اپنے لیے اور دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جزاک اللہ۔